أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کیوں کر اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچا ہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا اور وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان لوگوں کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم۔ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت ان یہودی اور عیسائی علماء کے متعلق نازل ہوئی جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو خوشخبری دیا کرتے تھے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعائیں کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اپنے مفادات اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیوں ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، حالانکہ پہلے وہ اس بات کی گواہی دے چکے تھے یہ رسول سچا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ایمان کی توفیق دے جو جان پہچان کر منکر ہو گئی، یعنی ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر حق کا انکار کرنے کی بہت نحوست ہے۔ نیز معلوم ہوا کہ حسد نہایت خبیث بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے، اور یہ حسد بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ ترجمہ کنزُ ایمان۔ ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی، ہمیشہ اس میں رہے، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے، مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور آپا سنبھالا تو ضرور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالی کی اور فرشتوں کی اور انسانوں سب کی لعنت ہے، ہمیشہ ان میں رہیں گے، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر جنہوں نے کفر کے بعد توبہ کر لی،
हारिस बिन सुवैद अंसारी को कुफार के साथ जा मिलने के बाद नदामत हुई तो उन्होंने अपनी कौम के पास पैगाम भेजा कि सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करें कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है। उनके हक में यह आयत नाजिल हुई। तब वो मदीना मुनव्वरा में ताइब होकर हाजिर हुए और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। याद रहे कि तौबा हर गुनाह से मकबूल है, हत्ता के इर्तिदाद से भी तौबा कबूल है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।